الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ پہلے سپارے کو نصف سے شروع کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے تصدق سے ہم لوگ یہ کام شروع کریں گے۔ اور جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن پاک نازل ہوا، تو ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے تھرو ہی ہم اس کی میننگ لے سکتے ہیں جو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ آیت نمبر 79 ہے، اور 79 سے پہلے 78 کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو پچھلی دفعہ ہوئی تھی کہ اور یہود میں سے بعض ان پڑھ ہیں جنہیں کتاب کا کوئی علم نہیں ہے اور وہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو یہودیوں کے ڈفرینٹ جو گروہ ہیں نا، ان کا یہ ڈسکشن ہے کہ یہودیوں کے تقریباً دیکھیں 4 گروہ تھے۔ یہ وہ والے ہیں جو اس آیت میں ہے، آیت نمبر 78 میں، جیسے ہم لوگ قرآن پاک کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا لکھا ہوا، کہ وہ صرف پڑھ لیتے ہیں اور جو سنی سنائی ہوتی ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں دیکھیں کہ بس ایسے لوگوں کی بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور تھوڑے سے دام کے لیے یہ سارا کام کر لیتے ہیں۔ تو وہ والا طبقہ ہے جو اپنے ہی طور پر تحریف کر دیتا ہے تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ تو ایک وہ فرقہ ہے، ایک وہ ہو گیا جو امیین کہلاتا ہے، جو ان پڑھ ہیں، نہ جانتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بس اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تیسرا پہ ایک منافقین کا آ جاتا ہے، دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے، اور چوتھی جو ہے مجادلین ہے، جنگ و جدل جیسے ہوتی ہے نا، جدل یعنی جھگڑا کرنے والے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے وہ آیات ہی بیان نہ کرو جن سے خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ، کیونکہ تورات میں سب کچھ کھلا کھلا لکھا ہوا تھا کہ ان کی کوالٹیز ساری کی ساری کلیئرلی بیان ہوئی تھی، اور ہر پیغمبر یہی کہتا ہوا آیا تھا کہ میری زندگی میں بھی اگر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم میرے نام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا، ان کے نام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا۔ تو یہ ان کی زیادتی تھی یہودیوں کی کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس میں تحریف کرتے گئے۔ اچھا، اب آگے آپ دیکھیں کہ آگے آیت نمبر 80 ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ یہ سب یہودیوں کے بارے میں آ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پھر یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے۔ تو یہود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، صرف اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دنوں کے لیے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ اور پھر اگر اللہ سے وعدہ لے چکے ہو تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تم یا پھر یہ ہے کہ تم یوں ہی اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ تو یہ جو تھے سب کے سب جو یہودی جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیوریٹس ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر بنی اسرائیل پہ ہی حکمت، دانائی، علم اور حکومت یہ سب کچھ ان کے پاس تھا نا، انبیاء پہ در پہ ان کے اوپر آتے رہے، تو ان کی ہاں نبوت ہی نبوت رہی۔ تو ان کو یہ زوم تھا کہ ہم، کیونکہ اور یہ بھی تھا کہ آخری بھی انہی میں سے آئیں گے کیونکہ سارے انہی میں سے آئیں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے کہ کہتے کہ ہم تو فیوریٹ ہیں، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی۔ اچھا، آگے آیت نمبر 81 میں کہ ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا، وہ اس میں رہنے والا ہے ہمیشہ کے لیے۔ آیت نمبر 82 میں پھر جنتیوں کا ذکر ہے، جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب آیت نمبر 83 دیکھیں اور 83 میں اب پھر وہی بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر آپ دیکھتے ہیں کہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور اینڈ تک بنی اسرائیل کا ذکر آتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے یہ اولاد یعقوب ہے نا، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد جو ہے، اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی عبداللہ، ایکچولی عربک میں میننگ اس کے عبداللہ ہے، اسرائیل کے یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اولاد یعقوب سے ہم نے پختہ وعدہ کیا۔ میثاق کا ورڈ آ رہا ہے، میثاق کا ورڈ کا مطلب ہے کہ بہت ہی پکے قسم کا وعدہ، کہ اللہ کے سوا۔ اب یہ جو آیت نمبر 83 اور 84 ہے، اس میں 2 معاہدوں کا ذکر ہے۔ یہ پہلا والا جو ہے آیت نمبر 83 میں، یہ معاہدہ ہے عمل کا، کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور عام لوگوں سے بھی نرمی کی اور نیکی کی بات کرنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر کیا ہوا؟ چند لوگوں کے سوا سب نے جو تھے وہ سب حق سے پھر گئے۔ یہ کیا تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے، دیکھو یہ میثاق کیا تھا۔ پھر دوسرا میثاق، اور یہ بھی عہد لیا تھا آیت نمبر 84 میں کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کرو گے۔ پھر یعنی اس سے بھی، یعنی یہ امن کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ امن بھی قائم رکھو گے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا
آیت نمبر 85 میں پھر اس کا فردر ڈسکرپشن آ رہا ہے کہ پھر تم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو قتل کیا اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال دیا، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دشمنوں کی مدد بھی کرتے رہے، اور جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر تم چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ تو بعض حصوں پر کتاب کے تم ایمان لاتے ہو، بعض پر نہیں لاتے۔ تو اب یہ جو تھے نا یہودی، یثرب جو تھا نا، جو پہلے تو یثرب کہلاتا تھا، اس کے رہنے والے مشرکین تھے یا یہودی تھے، ٹھیک ہے؟ تو مشرکوں کے بھی دو گروپس تھے، اوس اور خزرج، تو ہم لوگ نے کتنا سنتے کہ اوس اور خزرج میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور یہودی جو تھے ان کے بھی دو تھے، اور بعض تین بھی کہتے ہیں، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور بعض کہتے ہیں قیقہ نام کا بھی ایک گروہ تھا، لیکن مین یہی بنو نذیر اور بنو قریظہ کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے تو اوس کے ساتھ ہو جاتا تھا بنو قریظہ اور خزرج کے ساتھ ہو جاتا تھا بنو نذیر۔ اب یہ اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کرتے تھے نا، ان کے دشمن کے ساتھ مل کے اپنے ہی لوگوں کو مار ڈالتے تھے، ان کو جلا وطن کرتے تھے، حالانکہ اس کو بھی منع کیا تھا اللہ تعالیٰ، فرما رہے وہ بھی منع کیا تھا، حرام کیا ہوا تھا ہم نے تمہاری کتاب میں، تم نے وہ کام تو کیا۔ اب جب پیسوں کی بات آتی تھی، جنگی قیدی بن کر آتے تھے تو انہی کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آیت نکالتے تھے، استدلال اس کا تورات میں سے ہی نکالتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے، حالانکہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم ان کو قتل نہیں کرو گے اور نکالو گے نہیں، لیکن تم اس کو چھوڑ دیتے ہو اور ان کو فدیے دے کر اور ان کا احسان جتا کے جو ہے یہ کام تم کر لیتے ہو، تو آدھا مانتے ہو اور آدھا نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ہو۔ پھر یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کو خرید لیا۔ آیت نمبر 87، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تورات، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا اور کوئی احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم اکڑ جاتے تھے، اور بعض کو تم نے جھٹلایا، بعض کو تم نے قتل کر دیا۔ روح القدس آپ کو پتہ ہی ہوگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح القدس اور روح الامین کی ٹرمز یوز ہوئی ہیں قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ بنی اسرائیل پہ بے شمار انبیاء اتارے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب تک انتقال نہیں ہو گیا ان کے صحابی حضرت یوشع بن نون رضی اللہ عنہ اس وقت تک صحابی نہیں بنے، جیسے ہی ان کا وصال مبارک ہوا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پیغمبر بن گئے، پھر شموئیل، شمعون، داؤد، سلیمان، شیعہ، پھر ارمیہ، عزیر، حزقیل، الیس، الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ علیہم السلام، اور بہت سارے انبیاء، بہت لمبی لسٹ ہے، وہ آئے جن کے میں سے بہت ساروں کے ہم لوگ کو نام بھی نہیں پتہ۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے سب آئے تھے وہ تورات ہی کی شریعت لے کر آئے تھے، تھوڑے بہت ان میں ڈفرینسز تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو تھی نا بعض احکامات ڈفرینٹ تھے، تو بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ان کو پسند نہیں آئے وہ چھوڑ دیے، بعض احکام تورات سے مختلف تھے تو بعض کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، بعض کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور ان کا طریقہ یہی تھا کہ جب کوئی شریعت پسند نہیں آتی تھی وہ اس پیغمبر کو ہی شہید کر دیتے تھے، بلکہ آتا تھا پچھلے آیتوں میں آیا تھا کہ ایک ایک دن میں 300 انبیاء کو بھی قتل کیا بنی اسرائیل نے، بعض جگہوں پہ آئے 700 کو بھی قتل کیا۔ اب حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی تو شہید کیا نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو سر مبارک قلم کر کے اپنی اس گرل فرینڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مطلب اس طرح کی حرکتیں آج ہم حیران ہوتے ہیں نا کہ آج کے ظالم کیا کر رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلے پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یعنی ظالم کے ظلم کی کبھی کوئی انتہا رہی ہی نہیں، تو یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے اس طرح کی چیزوں سے۔ تو یہ جو ہے، اچھا آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 88 میں یہودیوں کا ہی آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر غلاف نہیں بلکہ ہم نے ان کے دلوں پر ہی پردے ڈال دیا، اب وہ نہ کچھ سمجھتے، مہر لگا دی، پردے ڈال دیا آنکھوں کے آگے، اور اب وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور نہ 89 آیت بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آیت وسیلہ ہی ہے، ٹھیک ہے، وسیلے کی آیت ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی، یعنی جب قرآن آیا جو تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، تو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ وہ اس سے پہلے خود کافروں پر فتح یابی کی
دعا مانگتے تھے جب ان کے پاس وہی نبی قرآن کے پاس ساتھ تشریف لے آئے جس سے وہ پہچانتے تھے تو ان کے منکر ہو گئے. اچھا یہ آیت وسیلہ کفر کرنے لگے. اچھا یہ آیت وسیلہ اس لیے ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ مشرک تھے سارے کے سارے تو اپنی جتنی اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان کی جو بھی جنگیں ہوتی تھیں آپس میں تو یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی کتاب جو قرآن نازل ہوگا اس کے وسیلے دے کے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح یاب کر مشرکوں پر, اور ان کو فتح یابی ملتی تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ انہوں نے پوچھا نا اپنے ساتھ کے مشرکوں سے کافروں سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب جاہلیت کے زمانے میں جب آخر اسلام جس وقت تک تشریف نہیں لائے تھے تو ہم سب مشرکوں پر فتح یابی کی دعا انہی کے وسیلے سے مانگتے تھے, اب آج جب وہ آ گئے تو ہم مسلمان ہو گئے تم کافر ہو گئے ہو. تو آج کا مسلمان بھی اگر وسیلے کو نہیں مانتا تو یہ بھی وسیلے کی آیت آگے بھی آ رہی ہے, لیکن یہ بھی وسیلے کی آیت ہے کہ نبی آخر الزماں اور اس قرآن پاک کے وسیلے سے فتح یابی کی دعائیں مانگتے تھے اور فتح ملا کرتی تھی. پھر آیت نمبر 90 دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا برا سودا کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں, صرف حسد میں ہے. اچھا آگے آیت نمبر 91 میں دیکھیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی اور اس کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. تو آپ فرمائیں کہ تم پھر اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ یہ سب کچھ تو ان کی شریعت میں بھی لکھا ہوا تھا, تو وہ کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ اور صورتحال کیا ہے آیت نمبر 92 کہ تمہارے پاس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے پھر تم نے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیاں ان کو دی گئیں. ایک تو عصائے موسوی دیا گیا, ایک ید بیضا یعنی ہاتھ جو تھا ان کا جب وہ اپنی آپ پٹ میں سے نکالتے تھے تو چمکتا ہوا سفید لگتا تھا, بیضا سفید کو کہتے ہیں. پھر لکنت کو دور کرنا, ان کی لکنت دور ہوئی. بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو انہوں نے چیر دیا. ٹڈی دل کی صورت میں عذاب آیا قوم پہ. بدن کے کپڑوں میں جوؤں کا پڑنا وہ بھی ایک عذاب کی فارم تھی. مینڈکوں کا عذاب جو کھانے کی ہر چیز میں کود پڑتے تھے. خون کا عذاب جو ہر برتن میں آ جاتا تھا. اس طرح طوفان کا آنا, یہ تمام نشانیاں آئیں لیکن وہ ہر دفعہ پھر جو تھے انکاری ہو جاتے تھے. اور پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا, اور اس بچڑے کا ذکر بھی کئی جگہوں پر آگے آتا ہے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا ہے نمبر 93. ابھی بھی جو بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں جیسے اسرائیلی ہیں وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی وہ ہے, انہی کے فالوورز ہیں تورات والے, بالکل, کیونکہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری اور وہ کہیں نظر نہیں آتی. وہ سنا تو تھا پہلے کبھی آیا تھا کہ بہت تھوڑے سے لوگ اس کے ملے ہیں ماننے والے. جو زائنسٹ ہیں یہ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی ہیں, یہ زائنسٹ ایکسٹریمسٹ عیسائی ہیں. اصل میں عیسائیوں میں بھی بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں, ذکر تو نہیں, مطلب ان میں بھی بہت سارے کیٹیگریز ہیں نا. عیسائیوں میں بھی, یہودیوں میں بھی بہت ساری ہیں اور عیسائیوں میں بھی بہت ساری ہیں. اب بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہر اس میں کتابیں اوپر اٹھا لی گئی, اس کا قرآن شریف کا بھی ہے. تو یہ جو ان کے پاس بائبل ہے یہ اوتھینٹک تو نہیں ہے نا. بائبل اوتھینٹک نہیں ہے, لیکن ایک نسخہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں پھر تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہیں. گوسپل برنباس کی گوسپل, برنباس جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے لوگوں میں سے تھے, صحابی ایک طرح سے ان کے سمجھ لیں. ان کی ایک نسخہ ہے جس میں کافی حد تک چیزیں بہت بہتر ہیں. تحریف تو انہوں نے ساروں میں کی ہوئی ہے, تو کوئی بھی کتاب ایسا جس طرح نہیں ہے. قرآن پاک تو اٹھایا جائے گا, ابھی تک تو ہے قرآن پاک, ہاں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ابھی ہے. یہ جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت پھر یہ جو سینوں میں محفوظ رہ جائے گا وہی ہوگا. وہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. اب یہ بات ہے اصل میں اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس طرح اٹھا لیا جائے گا. کہتے ہیں پہلے اچھے علماء کو اٹھا لیا جائے گا, وہ غائب ہو جائیں گے, پھر وہ والے رہ جائیں گے جو بکنے بکانے والے ہوں گے, پھر یہ علم ہی اٹھا لیا جائے گا. ہم اسی طرف جا رہے ہیں. جتنے بھی علماء ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے, ان کو شہید کیا جا چکا ہے. آیا تھا جو بہت مولویوں کو شہید کیا گیا, بالکل بڑے بڑے مولوی مفتی گزرے ہیں جو ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ تو ہم تو ظاہر ہے کہ جہاں ہم قرب قیامت کی طرف ہی رہے نا, تو یہ ساری قرب قیامت کی نشانی کتنی ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہوئی ہیں, بہت ڈیٹیل میں ساری پڑھی ہوئی ہیں. میں ان کو زیادہ سنتی ہوں, ڈاکٹر طاہر قادری, بہت اچھا ان کا قرآن کے ہیں, تو وہ یہ انہی کا ہے قرآن پاک میرے پاس اس وقت.
कंजुल ईमान जो लिखा है ये भी मेरे पास पड़ा है। जी जी कंजुल ईमान तर्जुमा पे बड़ा मसला है बेसिकली। जी जो हमारे पास पुराने कुरान है ना उनकी हिफाजत करें। मैंने अपनी बेटियों के लिए भी ये कहा, मैंने कहा बेटा जो मेरे पास पंसूर है जो कुरान शरीफ है ना एक तुम लोग ले लेना। इसलिए अब जो कुरान शरीफ आए क्योंकि मेरे अब्बू माशाल्लाह उसमें थे, इनका हमारा अपना काम था। अच्छा, अब जो है आयत नंबर 93 पर हम लोग थे कि हमने तुम्हारे ऊपर तूर को उठाकर खड़ा कर दिया, यानी एक वो वक्त भी आया था डिफरेंट, अल्लाह ताला ने उस साहिबान की तरह उनके ऊपर उठा के खड़ा करवा दिया था पूरे कोहे तूर को कि, और हमने फरमाया क्या था कि तुम मजबूती से अपनी किताब को थामे रखो जो हमने तुम्हें अता किया, और तुम्हारे बड़ों ने क्या कहा कि हमने सुन लिया मगर माना नहीं, उनके दिलों में कुफ्र की बाइस बछड़े की मोहब्बत बसा दी गई। अच्छा, आयत नंबर 94 आप फरमा दें कि अगर आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है, तुम मौत की आरज़ू करो। और अगली ही आयत में अल्लाह ताला उसको फरमाता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम मौत की आरज़ू करोगे ही नहीं, तुम मौत की आरज़ू कर ही नहीं सकते। यानी वो अल्लाह ताला ने ही बता दिया, तो ऐसा हुआ ही नहीं कि किसने आरज़ू की, सबको दुनिया ही की लालच थी, दुनिया ही के थे वो, तो वो हरगिज़ कभी भी इसकी आरज़ू नहीं करेंगे। फिर आगे आयत नंबर 96 है, आप उन्हें यकीनन सब लोगों से ज़्यादा जीने की हवस पाएंगे, उनके लिए जो है सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, और हर एक क्या चाहता है कि काश उसे हज़ार हज़ार साल तक की उम्र मिल जाए। और अगर ऐसा भी हो जाए, ज़ाहिर है अगर 1000 साल भी मिल जाएं तो अजाब से तो कोई नहीं बचा सकता। तो ये अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे, जैसे मेरे हस्बैंड चाइना गए तो वहाँ पर आपको पता ही है कम्युनिस्ट है, वो तो अल्लाह पर भी ईमान नहीं लाते, तो उनमें से एक से पूछा कि आप जो हैं यानी मरने के बाद आपको नहीं ख्याल आता कि क्या होगा? उनका कि हमने कभी सोचा ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है, उनके लिए जो है ज़िंदगी दुनिया ही दुनिया है टोटल। लेकिन दुनिया उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई है, हम लोगों ने दुनिया को अपने लिए जहन्नुम बना लिया है और बहुत ही बुरा हाल दुनिया का किया हुआ है अपनी। 97 में है कि आप फरमा दें जो शख्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। अच्छा, ये जो है एक यहूदी आलिम था अब्दुल्ला बिन सूरिया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपके पास कौन आता है फरिश्ता जो वही लेकर आता है? आपने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उसने फरमाया वो तो हमारा सब दुश्मन है। उसने कहा कि हमारा पुराना दुश्मन है, हमेशा हम पर अजाब दर अजाब लेकर आता रहा, क्योंकि कोहे तूर भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही अपने परों पे लेके खड़े हुए हैं, तो उनका कि वो तो उसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो जिब्राइल का दुश्मन है वो कौन है? आप फरमाते जो जिब्राइल का दुश्मन है वो जुल्म कर रहा है, क्योंकि जी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का जिक्र है, क्योंकि वो जो कुछ ला रहे हैं अल्लाह के हुक्म से ही ला रहे हैं। तो आगे आयत नंबर 98 में कि जो शख्स अल्लाह उसके फरिश्तों उसके रसूलों जिब्राइल मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुआ तो यकीनन अल्लाह भी उन काफिरों का दुश्मन है। आयत नंबर 99, और बेशक हमने आपकी तरफ रोशन आयतें उतार दी और इनका जो है निशानियों का सिवाय नाफरमानों के कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी आलिम ने आका अलैहिस्सलाम के पास आके कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कोई ऐसी वाज़ेह चीज़ हमारे पास नहीं लाए जिसे हम पहचानते हो, ना कोई वाज़ेह आयत लाए हैं कि हम उसकी आपकी इत्तिबा करें। तो ये आयत नाजिल हो गई कि आप इनके लिए कुछ भी ला के रख दें, ये मानने वाले नहीं है, ये काफिरीन किसी चीज़ पर ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 100, क्या उन्होंने ऐसा नहीं कि जब भी उन्होंने अहद किया तो उनमें से एक गिरोह ने उसे तोड़कर फेंक डाला, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं रखते। ठीक है, और उससे अगली आयत इसी के साथ है कि और इसी तरह जब उनके पास अल्लाह की जानिब से रसूल आए जो तस्दीक करने वाले हैं उस किताब की जो उनके पास मौजूद थी, तो उन्हीं अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पसे पुश्त फेंक दिया, यानी अपनी तौरात को भी उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, हालांकि उसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशखबरियाँ मौजूद थी। यानी इमाम इब्न जरीर फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब आका अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने यहूदियों से क्या क्या अहद लिया तो और क्या क्या मीसाक लिए। तो एक यहूदी आलिम ने कहा कि खुदा की कसम अल्लाह ताला ने हमसे कोई अहद नहीं लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अहद नहीं लिया, हालांकि हर पैगंबर उनके पैगंबर भी यही कहते हुए गए कि तुम ईमान ले आना जो आखिरी पैगंबर आएंगे उन पर, और वो उन्होंने सिफात बदल दी। अब आज भी देखें कि अब अगर आज कोई मुसलमान ही उठकर कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते नहीं थे, उनको खबर ही नहीं थी, उनको इख्तियार कोई नहीं था, वो दे कुछ नहीं सकते, मदद कुछ नहीं कर सकते, तो ये किसका यानी पैटर्न हुआ? ये तो यहूदियों ने तो यही किया था। यहूदियों का तो लाइन ही यही थी कि वो शान मुस्तफ़ा उन्होंने बदल दी थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमने एग्जैक्टली इसी तरह बयान कर दिया तो लोग तो ईमान ले आएंगे, हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। नाम देखें, कुरान पाक के पीछे ही नाम लिखे होते हैं, नासिर उनका नाम है, मददगार अल्लाह ताला ने उनका नाम ही मददगार रखा। शहीद, गवाह जिंदा ही रहता है, सुनता है, देखता है। कासिम, बांटने वाला,
تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لکھ دیے ہیں، وہ نام بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو نہیں ہے اس طرح سے. تو یہ شان مصطفیٰ کو جو چھپانا ہے وہ کتنا بڑا ظلم ہے. حالانکہ ہمیں تو ان کے اوپر اور ناز ہونا چاہیے تھا کہ ان کو تو سب کچھ پتہ ہے. کسی چیز کا نہ پتہ ہونا ایک خامی ہے. ٹھیک ہے. جو ہم بتوں کو چنتے ہیں، نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس پہ یہ کافی ان چیزوں کو ہم لوگ اینڈ میں، آپ بلکہ پوائنٹ لکھ لیں نا اگر، تو اینڈ میں ہم لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. آیت نمبر 102 ہے کہ اور وہ ابھی یہودیوں کا ہی ذکر چل رہا ہے، اس چیز کے پیچھے لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا. دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے. اچھا، یہ جو دو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دے کر بھیجا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو محض آزمائش ہیں، تم یہ مت سیکھو، اور اگر سیکھ رہے ہو تو کسی نیگیٹو کام کے لیے مت یوز کرو. اور یہودیوں نے یہ بہتان حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا تھا کہ یہ اسی کی بیس پر حکومت کر رہے تھے، کیونکہ یہ کتابیں جو تھیں جادو کی یہودیوں اور شیطانوں نے مل کے ان کے تخت کے نیچے چھپا دی تھیں. اور جب بعد میں یہ نکلی تو ان کا کہ اسی کے زور پہ کیا کرتے تھے. اور یہ اپنی ان کی جو ازواج مطہرات، ان کی جو ازواج تھیں وہ جو جھوٹے خداؤں کو مانتی تھیں وہ ان کے خداؤں کو ماننے لگے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ایسی باتیں ان کے بارے میں کہنے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انکار کر دیا اور یہ بتا دیا، کلیئر کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتے تھے، وہ ٹھیک اسلام پر تھے. اور یہاں پر بتایا گیا کہ دیکھو تم یہ نہ سیکھو میاں، اور وہ سیکھتے تھے نیگیٹو کاموں کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے اور اس طرح کے کاموں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور جو جادو کرتا ہے وہ اپنا ایمان ختم کر لے تو مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. اچھا آگے آیت نمبر 102، اور اگر وہ ایمان لے آتے پرہیزگاری اختیار کرتے تو ثواب ان کا کہیں بہتر ہوتا. اور آیت نمبر 104 ہے ایمان والو، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ ہم لوگ اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ رائے نہ مت کہا کرو بلکہ کہو انظرنا. اب یہ انظرنا کہو اور واسمعوا، اور غور سے سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا اب یہ کیا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سعد بن عباد اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودیوں کو رائنا غلط معنی میں یوز کرتے دیکھا نا، سنا تو ان کو ظاہر تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں تم پر لعنت ہو، اور اگر آئندہ میں نے تمہیں یہ لفظ اس طرح استعمال کرتے دیکھا تمہاری گردن ہی اڑا دوں گا. وہ باز نہیں آئے. پھر یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا. حالانکہ رائنا کے میننگ ایگزیکٹلی وہ نہیں تھے جو وہ بیان کرتے تھے، یعنی اس کے یہودی جو اس لفظ کو بطور گالی یوز کر لیتے تھے. عبرانی اور سریانی زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے میننگ تھے بہرا ہو جائے. اسی طرح عربی میں ایک معنی اس کا متکبر، جاہل اور احمق کا بھی تھا، جبکہ رائنا جو یہ والا ہے اس کا مطلب ہے ہم پر رعایت کیجیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو تھے اس کو تھوڑا سا اور کھینچ کے بولتے تھے، رائنا کر دیتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے. تو اس طرح وہ ان کے لیے پکارا کرتے تھے. تو ایک مذاق کا اور برا ایک اس کا تاثر آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہو ہی نہیں. پہلی بات یہ غور سے سنو، اور اگر کوئی چیز مس ہو جائے تو انظرنا کہو. اچھا اب یہاں انظرنا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کی جب تک وہ حیات ہیں ظاہری طور پر تب تک انظرنا کہنا ہم پر نظر کرم فرمائیے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ آج بھی نعتوں میں یا نبی نظر کرم فرمانا یا درود شریف ہے یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، تو یہ اسی پہ بیس کرتا ہے نا. کیونکہ وہ آج بھی، یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہے. اگر یہ آیت منسوخ ہو گئی ہوتی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی یہ ان کی حیات مبارکہ تک کے لیے ہے، اس کے بعد تم نہیں کہہ سکتے، تو پھر الگ بات تھی. لیکن یہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح ہمیں سنتے ہیں، جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ آج بھی ہمیں ان کے لیے انظرنا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نظر کرم فرمائیے. تو یہ آج تک کے لیے قیامت تک کے لیے رہے گا. آیت آگے آیت نمبر 106 کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں تو اور یا اسے فراموش کر دیتے ہیں یا پھر ہم اس سے بہتر کوئی ایسی آیت لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا. اب دیکھیں یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی. اچھا یہ آیت بیچ میں سے 105 رہ گئی کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے، نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے. یعنی وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں ہی نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی بھلا کرے. اچھا اب یہ منسوخی کا بھی آ گیا یہیں پر کہ جو آیت منسوخ آ رہی ہے آواز اپنی.
اچھا اب آگے دیکھیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے. آگے آیت نمبر 108 میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اس طرح سوال مت کرو جس طرح پچھلی امتیں سوال در سوال کرتی تھیں. جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، بدلے میں ان کو کیا ملا؟ وہ کفر حاصل کرے. تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. اور یہودی اکساتے تھے مسلمانوں پہ سوال کرنے پہ کہ سوال کرو. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ دیکھو جب تک میں کچھ نہ کہوں تم بھی کچھ نہ پوچھو. تم سے پہلے لوگوں کو اسی بد خصلت نے ہلاک کر دیا اور وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے. جب میں تمہیں حکم دوں تو طاقت کے مطابق کر لو. اور آپ لوگوں کو سب نے سنی ہوگی کہ حج کے موقع پر اس نے پوچھا تھا کہ کیا ہر سال، انہوں نے فرمایا، وہ چپ ہو گئے، اندر پھیر لیا. اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو میں ہر سال فرض ہو جاتا، تم ہی تکلیف میں پڑتے. تو اچھا یہ جو ہے ایک اور شان نزول اس کا جو آتا ہے نا، ابو العالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جیسے بنی اسرائیل کا ہو جاتا تھا. آقا علیہ السلام نے فوراً 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ ہم یہ نہیں چاہتے. اور انہوں نے پھر فرمایا کہ سنو، بنی اسرائیل کے لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پر گناہ بھی لکھ دیا جاتا تھا، اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ چیز پردہ رکھ دیا کہ اگر تم استغفار کرو گے، جو چیز ڈھکی چھپی رہے، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تم بخشش کرنے والا ہی پاؤ گے. بلکہ یہ تک کہا کہ نماز اگر مس ہو گئی ہے تو اس کا بھی اعلان نہ کرو ہائے میری نماز نکل گئی، وہ بھی گناہ کبیرہ تھا، یا میری نمازیں رہتی ہیں وہ بھی ایک گناہ تھا جو ہو گیا، اس کو پردہ ڈال دو. جو پردہ ہے لوگوں کے درمیان وہ پڑا رہا ہے، ہاں اب کوشش کرو کہ اس کو کمپلیٹ کر لو. لیکن اس کو علل اعلان میری اتنی نمازیں باقی، میری اتنی بدعقلی، یہ اچھا اس سے مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے آپ سے چھوٹے جو لوگ بیٹھے ہوں گے بچے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھو، وہ آپ کے بارے میں، وہ بڑوں کے بارے میں پتہ چلے گا ان کی اتنے سال کی باقی ہیں تو وہ سوچیں گے سب کی رہتی ہیں تو ہمیں کون، ہمیں پریشرائز کرتے رہتے ہیں. تو اس کا ایک ویسے ہی ذہن میں آ گیا کہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. اچھا اب آگے دیکھیں کہ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہاری ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں. 109 آیت ہے. اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں، حالانکہ حق ان پہ صاف ظاہر ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ان کی یہ کوشش ہے. حضرت عمار بن، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے، عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ عہد سے واپس ہوئے. پتہ ہے نا کہ مسلمان پیچھے بھی ہٹ گئے تھے اور وہ اس وادی کا پاس نہ رکھ سکے، کھڑے نہیں ہو سکے، بلکہ وہ پیچھے ہٹ گئے غلط فہمی میں. بعد میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی کہ وہ جو ہوا غلطی سے وہ ہم نے اس پر معاف کر دیا. اچھا تو یہود کی ایک جماعت واپسی کو ان سے ملاقات ان سے ہوئی. انہوں نے تانا دیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا اور اتنے لوگ نہ شہید ہو جاتے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ بد عہدی کرنے والا تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو انتہائی ذلیل اور رسوا شخص ہے، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا ہوا ہے، عہد کیا ہوا ہے، مرتے دم تک اس کو نہیں توڑوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صابی ہو گئے. صابی کہتے ہیں کہ اپنے آپ دادا کا مذہب چھوڑ کے کسی نئے مذہب کو اختیار کر لینا. اچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رضیت باللہ دینا، رضیت باللہ ربا و اسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی. یہ آگے آیت بھی آئے گی کہ میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اللہ رب ہونے پہ راضی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پہ راضی ہوں. جب یہ خبر آقا علیہ السلام کے پاس پہنچی، ان کے جوابوں کا پتہ چلا تو آقا علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ تم دونوں نے خیر کی بات پہ فلاح حاصل کر لی اور وہ تم سے حسد کرتے ہیں. پھر آگے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات جاری فرما رہا ہے. اور آگے آیت نمبر 111 آ جاتی ہے کہ کہتے ہیں، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے یہودی یا نصرانی، اور یہ ان کی باطل امیدیں ہیں. اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی سند لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو. تو یہ یہودی اور نصرانی جو تھے یعنی عیسائی، یہ جو تھے جمع ہو گئے تھے آقا علیہ السلام کے پاس، ایک مرتبہ آ گئے تھے اور اپنے آپ پر نجران کی عیسائی اور یہودی، اور ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے کہ تم بھی غلط ہو ہم صحیح ہیں، ہم جنتی ہیں تم جنتی نہیں ہو. تو اس طرح کے، حالانکہ دونوں کی کتابوں میں پیغمبروں کے ذکر ملتے تھے، ایک کے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اور آقا علیہ السلام کے آنے کا تو دونوں میں ہی ذکر موجود تھا. اچھا آیت نمبر 113 کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد صحیح عقیدے پر نہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کی نہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو ہے وہ فیصلہ فرما دے گا.
تو یہ سب کچھ کلیئر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غلط سلط کہتے تھے. آیت نمبر 114. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے، اور انہیں ایسا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اب اس کے لیے ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے نصارہ ہیں، اللہ کے دشمن سے مراد جنہوں نے یہود کے بغض کی وجہ سے بخت نصر کی بیت المقدس کو ویران کرنے میں مدد کی، تو وہ ہیں. اور ایک کا قول یہ بھی ہے کہ اس سے وہی ہیں تو نصارہ ہی جو بیت المقدس میں گندگی پھینکتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے اس میں روکتے تھے. تو اور دنیا میں ان کے لیے کیا عذاب آیا؟ دنیا میں یہ آیا کہ یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، یہ تو ذلت کا عذاب آیا. اور آخرت میں جو ان کا عذاب آئے گا وہ دنیا دیکھ ہی لے گی. اور ابھی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، اللہ تعالیٰ اس پر مسلمانوں کی مدد فرمائے. 115 آیت ہے کہ اور مشرق و مغرب سب اسی کا ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو. اچھا، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایک قبلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک سینٹر ہوتا ہے تو ایک یونیفارمٹی رہتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے خاص قبلہ بنایا. اب آہستہ آہستہ قومیں سمجھنے لگی کہ ہم میں کوئی خاص بات تھی جو ہمیں یہ قبلہ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر سمت اسی کی ہے، چاہے مشرق ہو یا مغرب، سب اسی کے. آیت نمبر 116 میں آ جاتا ہے اولاد بنانے کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پاک ہے، سب اس کی ملک ہے اور اس کی تخلیق ہے. اور پتہ ہی ہے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنایا، تو حضرت مسیح علیہ السلام کو عیسائیوں نے بنایا اللہ کا بیٹا، مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی. بلکہ آج کا اگر عیسائی دیکھیں تو وہ مشرک ہی ہے، کیونکہ وہ بیٹیاں اور بیٹے مانتا ہے. تو اور ٹرینٹی کا تصور تو اسی میں آ جاتا ہے. قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ٹرینٹی کا تصور اسٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا، 118 آیت ہے کہ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 118 میں کہ ویسے خیال آیا کہ اگر آپ قل اللہ احد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا اقرار کیا، توحید کا بتایا کہ لوگوں میں ایک ہوں. کہنا تو لوگوں سے ہی تھا لیکن ہم لوگوں سے ایڈریس نہیں کیا، اور فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ڈائریکٹ کسی کو بتایا ہی نہیں، نہ ہی یہ ہمارا منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ کوئی چیز ہمارے دل پر جو ہے نازل کرے. اچھا، اس سے پچھلی آیت 117 اس میں لکھا ہے بدیع السماوات والارض. بدیع جو ہے نا بدع سے نکلا ہے، بدع سے ہی بدعت بھی نکلا ہے. ٹھیک ہے، بدیع السماوات والارض یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے کے اس نے اس دنیا کو بنایا. پہلی مرتبہ یہ چیز بنائی. کوئی نئی چیز بنتی ہے اس کو بدعت لوگ کہتے ہیں نا، یہ بدعت ہے. اور اسی لیے میں نے قرآن پاک کی کمپائلیشن کیسی ہوتی ہے یہ ہر سال اسی لیے ہم رکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت ہر بدعت غلط نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا بھی جو آتا ہے بدیع السماوات والارض، اس نے یہ پہلی بار بنایا. یہ بھی دنیا بنی تو یہ بدعت اسی ورڈ سے نکلا ہے. اچھا، آیت نمبر 119 ہے کہ اے محبوب بے شک سولر پینلز لگے، ہم نے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اہل دوزخ کی آپ سے پرسش نہیں ہوگی، یعنی آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. اب اگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ وہ خود ذمہ دار ہے اس کے، آپ اس کے ذمہ دار ہرگز نہیں ہیں. پتہ نہیں اس میں کیسی آواز آئے گی جو ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا، آیت نمبر 120. اچھا، وہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں. آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی آپ کریں تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست یا مددگار نہیں ہوگا. تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے کہنے میں تم مت آنا، ان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو ان کے کہنے میں ہرگز مت آنا. اچھا، آیت نمبر 121 کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. یہ ایمان والوں کی بات ہو گئی. اور اس کے بعد آیت نمبر 122 ہے کہ اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر
ارزانی فرمائی یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس نعمت کو میری یاد کرو. اب نعمتوں کو یاد کرنے کا بار بار آ رہا ہے, اس نعمت کو یاد کرو, اس نعمت کو یاد کرو. یہ بنی اسرائیل کے لیے. اب جب ہم آج میلاد مناتے ہیں تو ہم بھی تو نعمت ہی کو یاد کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سب سے بڑی نعمت تھی. اس کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب نعمت کو یاد کرو, ذکر کرو, اس کو سوچو. تو اللہ تعالیٰ یہ سارا جو بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے اس کو ہم ہر روز پڑھ رہے ہیں. اور قرآن یہ آتا ہے جب ہمارا رمضان کا مہینہ تو ہم قرآن پاک کے کئی دور بھی لوگ کر لیتے ہیں. چیزیں وہی ہیں, لیکن جب محرم آتا ہے تو وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی قصہ بار بار کیوں, تو یہ قصے بار بار کیوں پڑھیں. ہم قرآن پاک میں سے کوئی نہ نکالنے کہ ایک بار بنی اسرائیل کا یہ ذکر آ گیا کافی ہے, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا کافی ہے. ہم اس ریپیٹیشن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جب ہم یہاں اس کو نہیں نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دانستہ طور پر ریپیٹ کرتا رہا ہے پورے اینڈ تک, تو ہمارے اوپر فرض بن گیا کہ ہم محرم کے غم کے واقعات بھی ڈسکس کریں کہ اللہ کی محبوب ہستیوں پر جو آئے, اور خوشیوں کی بھی ہم ڈسکس کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسات کے موقع پر ہوئی. اچھا آگے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا 124 پہ کہ وہ وقت یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے پوری کر دی. پھر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا یعنی امام بناؤں گا اور میری اولاد میں سے. انہوں نے کیا پوچھا, انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی, اور ارشاد ہوا ہاں مگر میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا. تو مقام ابراہیم جو انہوں نے کھڑے ہو کر اس کے اوپر, اور مقام ابراہیم کی خوبی کیا تھی, وہ اونچا بھی ہو جاتا تھا نیچے بھی ہو جاتا تھا, جس طرح سے چاہتے تھے اس طرح سے وہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی, ظاہر اینٹ لگا رہے ہیں اوپر لگائیں گے اوپر لگائیں گے اوپر لگائیں گے تو وہ اونچا ہوتا چلا جاتا تھا, اس میں اسٹیپس بنتے چلے جاتے تھے. تو یہ جو ہے آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری اولاد میں سے ہی ہوں گے, یعنی اولاد میں سے لوگوں کا پیشہ بناؤں گا میں تمہیں, اور اولاد میں سے میری اولاد میں سے بھی تمہیں فرمایا کہ ہاں مگر ظالموں کو نہیں. اور جب ہم اس نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا دیا, یہ بھی حکم دے دیا. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو. اب شروع سے یہ کعبہ اس طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. ابھی سیکنڈ سپارہ جب شروع ہوتا ہے تحویل کعبہ کا حکم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 16-17 مہینے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی. یہ کب آئے, یہ اس کے آنے کا کچھ نہیں پتہ چلتا, نماز کے دوران وہی ہے, وہ تو آگے پورا ڈسکشن آ جائے گا, لیکن شروع سے کعبہ یہ چلتا چلا آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالی نے یہ بتا دیا ہے. آیت نمبر 125 آ گیا, یہ پڑھ لی ہم لوگوں نے. 6 میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے. ابھی وہاں کچھ بھی نہیں تھا, کوئی شہر والی چیزیں ہی نہیں تھی, صرف ایک گھر بن رہا تھا. انہوں نے فرمایا اس کو امن والا شہر بنا دے, اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز, ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے. فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا. یعنی وہاں اتنے لوگ رہ رہے ہیں نا, فائدہ تو سبھی حاصل کر رہے ہیں, چاہے وہ منافقین ہو, چاہے وہ بے ادب گستاخ ہوں, چاہے وہ ایمان والے ہوں, فائدہ تو سب کو مل رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے فائدہ تو کفر کرے گا اس کو بھی فائدہ تو ملے گا, لیکن تھوڑے عرصے کے لیے, پھر وہ دوزخ کے عذاب کی طرف وہ چلا جائے گا. اچھا آگے کیا ہے کہ آیت نمبر 127 کہ جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کرے تھے, اور ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما, بے شک تو خوب سننے اور جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا, ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو, امتم مسلمتن لک, ایک ہماری اولاد میں سے ایک امت کو, ایک گروہ کو خاص اپنا تابع فرمان بنا, اور ہمیں ہماری عبادت کے قواعد بتا دے, یعنی حج کس طرح ہوگا, اور ہم پر نظر فرما, بے شک تو ہی مہربان ہے. اور ایسے بیابان میں, یعنی یہ تو بعد میں بنا ہے نا, حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں. جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا تھا اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے ہی تھے, ایک تو سالوں بعد وہ اولاد ہوئی,
اس کے بعد حکم مل گیا وہاں چھوڑاؤ ریگستان میں جہاں ابھی کوئی ہے ہی نہیں, ابھی تو وہ گھر بھی نہیں بنا تھا. گھر بھی اس وقت بنا جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, وہاں کچھ آبادی ہو گئی, اور جس وقت وہ خاتون وہاں تنہا تھی اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں راضی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو, حضرت حاجر علیہ السلام نبی تو نہیں تھی نا, ولیہ تھی, ان کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ دوڑ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرض کر دی. تو اولیاء کی, اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا منصب بتایا کہ دیکھو اولیاء کا منصب کیا ہے. اولیاء کا منصب یہ کہ وہ بھی قابل تقلید ہے, ان کی بھی عزت کرو. وہ دوڑی تھی, وہ پیغمبر نہیں تھی, لیکن وہ صحیح کو فرض بنا دیا کہ اب یہاں ہر ایک دوڑے گا تا قیامت. یہاں پر جو بھی آئیں گے سب یہاں پر دوڑیں گے. اچھا, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مقام ابراہیم پتھر ہی ہے نا, اس کو بعد میں شفٹ کیا گیا وہاں سے جہاں پر تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ملتزم کے پاس ہی نشان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تھا مقام ابراہیم, سمجھ بھی آتا ہے کہ بالکل قریب میں تھا, لیکن بعد میں وہاں پر شفٹ کیا گیا. اور وہاں پر انہوں نے اپنی نماز بھی ادا کی, اور اس کو پھر کہا کہ اس کے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کی یہ اب نماز کی جگہ ہو گئی ہے. اور اس کو بعد میں اختلاف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں سیلاب میں جانے کی وجہ سے دوبارہ ذرا فاصلے پر منبر حرم اور زمزم کے درمیان نصب, اور زمزم بھی وہاں نہیں تھا جہاں آج زمزم کا ہے نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے, اس کے برابر میں زمزم کا بڑا سیٹ اپ ہے نا. یہ زمزم کا کنواں آپ سمجھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے اور سعی کے بیچ میں, سعی جہاں ہوتی ہے نا صفا مروہ والی بلڈنگ ہے, اس کی طرف جو ہے وہ ایکچولی خانہ کعبہ کا وہ جو ہے کنواں ہے, اس کا جگہ وہی ہے, اور کافی عرصے تک وہی جگہ رہی. اس کو پھر ادھر گول سرکل اسی لیے ہے کہ وہاں پر کنواں تھا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہی وہاں پر نصب کیا. اور جب یہ اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو دیکھیں یہ پیغمبر تھے دونوں, اور گارا اٹھا کے لاتے تھے, اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے, تعمیر بھی خود کرتے تھے. تو اور کہتے ہیں کہ پھر یہ جو باقی بچا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو ہوا میں اڑا دیں, جو باقی گارا اور یہ بچا. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو باقی گارا اور باقی مٹیریل اڑ کے جہاں جہاں گیا, جہاں جہاں پڑا وہاں وہاں ایک مسجد بننی تھی, وہاں وہاں ایک مسجد بن گئی. اور اسی طرح ان کو فرمایا گیا کہ اب آپ یعنی لوگوں کو بلائیں اس گھر کے حج کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ میری آواز کیسے جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا کام آواز دینا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. تو وہ سب تک پہنچا, سب کو پتہ چل گیا. اور جو ارواح عالم ارواح میں تھیں, ابھی یہاں آئی بھی نہیں تھی, ان کو بھی پتہ تھا, انہوں نے بھی لبیک کہا, سب نے اس پر لبیک کہا. اب آگے آیت نمبر 129 ہے, انہوں نے دعا کیا کی؟ دعا یہ کی کہ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے اور تیری کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے قلوب کو خوب پاک صاف کر دے. اچھا, اب یہ جو ہے پتھر جو تھا یہ تو ٹھیک ہے فلیکسیبل تھا, اوپر نیچے ہر طرف ہو جاتا تھا, لیکن پیروں کے نشان کہیں نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی جگہوں پر چلے پھرے, کہیں بھی ان کے پیروں کے نشان ہر جگہ سے مٹ گئے. یہ سب تو گئے اتنے گہرے گہرے, کیونکہ یہاں آقا علیہ السلام کی بعثت کی, انہوں نے جب دعا کی کہ ایسا وہ آخری رسول ہماری امت میں سے بنا, ہماری اولاد میں سے بنا, تو وہ پتھر نرم ہو کے اندر چلا گیا. وہ نشان آج تک ثبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے وہ پتھر جو تھا وہ اتنا نرم ہو گیا. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلا حماقت رکھا, اور ہم نے بے شک انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا, یقیناً آخرت میں بھی وہ بلند ترین ہوں گے. پھر آگے چلتے ہیں آیت نمبر 132. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے میرے لڑکوں, بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے, تم مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا. سب سے امپورٹنٹ نصیحت ہی یہی ہے کہ دین پر قائم رہنا, صحیح العقیدہ رہنا. اچھا, آگے 133. ام کنتم شہداء, کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ٹھیک ہے, اب اس سے بعض لوگ یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ وہ تھے نہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ تھے نہیں, تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیا تم اس وقت حاضر تھے. تو اس کے میننگ یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ جو ہے موجود اس سے انسان اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تم اس وقت تھے نا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لوح پر جو قلم سے لکھا جاتا تھا وہ تک مجھے سنائی دیتا تھا جب دنیا میں کچھ بھی نہیں بنا تھا. تو اس کے بعد اچھا انہوں نے بھی جواب کیا دیا کہ ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا، آپ ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، یہ یکتا ہے. پھر وہ ایک امت تھی جو گزر گئی 134، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی اور ان کے لیے وہی کچھ تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کماؤ گے. آیت نمبر 135 ہے کہ اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. آپ فرما دیں نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے جو ہر باطل سے جدا ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے. امام ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ جو یہودی تھا اس کے پاس سے کہا کہ ہدایت صرف ہمارے دین میں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے. تو عیسائیوں نے بھی اسی طرح کہا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ہدایت تو ہم ہدایت یافتہ ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ یہ ہماری جو دین ہے ہم دین ابراہیمی پر ہی ہے. آیت نمبر 136 کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر یہ ساری چیزوں کے جو کچھ کتاب اس پر اتاری گئی اور اس پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عطا کی گئی اور دوسرے انبیاء کی طرف بھی جو کچھ عطا کیا گیا ان پر بھی ہم فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. پھر ایک گروہ اسی طرح ایمان لائے اور وہ جو کہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ دیں کہ وہ مخالفت کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے. اور کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تو ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے اعمال ہیں. اور اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اسحاق یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو گواہی چھپائے. ساری چیزیں کلیئر کٹ تھیں، ان کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا انہوں نے کما لیا اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہاری کمائی ہوگی. آگے پارہ نمبر 2 شروع ہو جاتا ہے. پارہ نمبر 2 ہے اور سورہ بقرہ کی کنٹینیوشن ہے. اور سورہ بقرہ جو ہے اس میں پارہ نمبر 2 میں اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے سیقول السفہاء. اب بے وقوف لوگ کہیں گے. بے وقوف لوگ کیا کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے. آپ فرما دیں مشرق مغرب سب اللہ کے لیے ہے. اچھا اب یہ جو تحویل کعبہ ہوا، تحویل کعبہ کا جو ہے قصہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ظہر کی نماز ہوئی تھی مسجد قبلتین میں. آج بھی جو جا چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں قبلے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح تحویل کعبہ ہوا. یہ بھی نہیں کہ ذرا سا رخی ادھر ہو گیا ہو. نماز جاری ہے، 2 رکعتیں ہو گئی ظہر کی، 2 باقی ہیں. درمیان میں آیت آ جاتی ہے کہ اپنا قبلہ ہم آپ کی رضا کے مطابق ہم آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم وہی جو آپ چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے. تو رخ پھیر دیا گیا. رخ کتنا پھیر دیا گیا کہ جو امام تھے، امام نے بھی چل کے 2 رکعتوں کے بعد بیچ نماز میں چل کے دوسرے والے سائڈ پہ جانا تھا. پیچھے جو یعنی شروع کی صفوں میں تھے انہوں نے بھی چل کے جانا تھا. جو بیچ والے تھے انہوں نے اپنے یعنی رخ موڑ لیا. اور یہ نماز تھی، نماز کنٹینیوڈ رہی اور وہ نماز یعنی خراب نہیں ہوئی، وہ نماز کنٹینیوڈ رہی. 2 رکعتیں اس طرح پوری ہو گئی. اور پھر کسی نے چوں نہیں کی کہ ایسا کیوں. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ قبلہ ہی پھر گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا، ذرا سا بھی نہیں. اور پھر ان میں سے جو صحابی ادھر ادھر جاتے گئے اور مدینے کی چھوٹی مسجدوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ فرض پڑھے جا رہے ہیں اور قبلہ اسی طرف ہے بیت المقدس کی طرف، وہاں بھی 2 رکعتوں کے بیچ میں انہوں نے بتایا. کسی نے نہیں پوچھا، سب نے اسی طرح سے قبلہ چینج کر لیا. اللہ کا حکم ہے. اور یہ بڑی آزمائش تھی. آیت نمبر 43 دیکھیں کہ اس طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنا دیا، تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ برگزیدہ رسول تم پر گواہ ہو. اچھا یہ بار بار آ رہا ہے نا، یہ گواہ ہیں، تم پر گواہ ہیں. یہاں بھی کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے کہ جب تک یہ زندہ ہیں گواہ ہیں، جب پردہ فرما جائیں گے تو گواہ کیسے رہیں گے جب زندہ ہی نہیں رہیں گے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ فرمائے تم پر گواہ ہیں، قیامت تک کے لیے تم پر گواہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے. اور آپ جس
پر جس قبلے پر پہلے تھے ہم نے صرف کس لیے مقرر کیا تھا کہ ظاہر کر دیں کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. اور اس وقت بھی ایمان والے الگ ہو گئے تھے اور جو باقی تھے وہ الگ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, جو بہت ہی اونچے اعتقاد والے اور ایمان والے تھے انہوں نے بغیر چون چرا کیے قبلہ بدل لیا, اور جن میں ذرا بھی ایک تھی کہ نہیں ایسا کیوں, یہ کیا وہ کیا, تو وہ ان میں سے ہٹ گئے. تو یہ آزمائش تھی. تو اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے, اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت دی. اچھا, اللہ کی یہ شان نہیں تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے. اب یہ کیا تھا, اب جو صحابہ کرام کی شک گزرا کہ جن لوگوں نے اس سے جو اس دوران میں وصال پا گئے 16-17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا, تو کیا اب ان کی نمازیں ضائع ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں, جو ان کی وہ بھی ہماری کہنے پہ انہوں نے کیا تھا تو وہ ضائع نہیں ہوئی, انہوں نے بھی ہماری فرما برداری کی اور تم بھی ہماری فرما برداری کر رہے ہو. اور یہ آیت قد رنا تقلب وجهك فی السماء, یہ آج بھی آپ دیکھیں مدینہ کا چینل آتا ہے تو محراب عثمانی بنی ہوئی ہے, اس کے برابر میں ایک طرف لقد جاءکم سورہ توبہ کی آیتیں ہیں اور دوسری طرف یہی آیت لگی ہوئی ہے قد نرا تقلبا, کہ اے حبیب مکرم ہم بار بار آپ کی رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں اور ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. بس آپ اپنا رخ بھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی اپنے چہرے اسی طرف پھیر لو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی یہ دلیل دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی رضا میں راضی ہے, اور انہوں نے کون سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے اگینسٹ کچھ کرنا تھا. اور بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ایک اسٹیج پلے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس کو مینیج کر رہا ہے کہ اس طرح ہونا ہے اور اس طرح ہوتا چلا رہا ہے. نہ پیغمبر نے اپنی مرضی سے کچھ کرنا تھا, کیونکہ آگے بھی آیت آتی ہے نا, وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات زبان مبارک سے نہیں نکالتے. جب انہوں نے اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا یہ تھا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہماری رضا ہے, ہم ان کی خواہش کا کتنا احترام کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمام امت کو کہ تم بھی ان کی خواہش کا احترام کرو. اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں صرف اس لیے یہ اس کو فرض نہیں قرار دیتا, مجھے پسند بہت ہے مسواک, لیکن اگر میں نے یہ فرض کر دیا کہ ہر اس پہ وضو پہ ہو تو امت پہ شاپ گزرے گا. اتنی سی چھوٹی سی وہ مشقت بھی جو ہے نا اپنی امت کے لیے وہ برداشت نہیں کرتے کہ میری امت کو تکلیف ہوگی, وہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ گار ہو, تو بہتر ہے کہ اس کو فرض نہ کیا جائے. آیت نمبر 145, اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وہ مذاق اڑانے لگے تھے کہ دیکھو ذرا, ویسے تو دین الگ لے کر آئے ہیں, اب ہمارے قبلے کی پیروی شروع کر دی جب بیت المقدس کی کر رہے تھے, اب پھر مذاق کرنے لگے کہ اب اس کی کر رہے تھے, اب پھر انہوں نے قبلہ بدل لیا. تو اس طرح وہ جو تھے استہزاء کرتے تھے. اچھا آگے 146, اور جن لوگوں کو اپنی کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. یہ کئی بار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہودی علماء جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں, یہ تو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنا پہچانتے تھے. پھر آگے 148, اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے, یعنی ہر ایک امت کے لیے ایک قبلہ اللہ نے بنایا ہے, وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے. بس نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو, تم جدھر سے بھی نکلو. آیت نمبر 149, اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو, یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. آیت نمبر 150, کہ جدھر سے بھی سفر پر نکلو مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو اور اپنے چہرے اسی طرف پھیر لیا کرو, اور تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے سوائے ان کے جو حد سے بڑھ چکے. تو اور پس تم ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرا کرو, اس لیے کہ میں نے تم پر اپنی نعمت, تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں. آیت نمبر 51, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو آیتیں ہمارے اوپر تلاوت فرماتے ہیں اور ہمیں پاک صاف کرتے ہیں, کتاب کی تعلیم. حالانکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو اہل زبان کی کتاب تھی, ان کے لیے مشکل تو نہیں تھا, ادھر پڑھتے فالو کر لیتے, لیکن بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو ہر کتاب کے لیے ایک مینٹور کا ہونا ضروری ہے. اب جو پرائیویٹلی پڑھتے ہیں ان میں اور جو ریگولر جا کے پڑھتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے نا, کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پریکٹیکلی پوچھنی پڑتی ہیں. ایک فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا ہے, پھر دوسرا اس کا بتانا ہوتا ہے. ابھی کتاب دے دی جاتی کہ بھائی خود ہی سمجھ لو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر اس کو ڈپینڈنٹ رکھا گیا. حج کا طریقہ انہوں نے بتا دیا, نماز کا طریقہ بتایا, نمازوں کے نام انہوں نے بتائے, ہر چیز, تیمم کیسے کرنا ہے وہ انہوں نے بتایا. تو ہر چیز ان کے تھرو ہمیں پتہ چلی, اور ورنہ یہ کتاب بھی بہت ساری جلدیں ہوتی اس کی, بے شمار ہوتی. اچھا, آیت نمبر 152, سو تم مجھے یاد کیا کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, میرے شکر ادا کیا کرو, میری ناشکری نہ کیا کرو. شکر بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر ہم دیکھیں اس سے ہٹ کے, تو جو بعض اوقات ہوتا ہے نا, فقیر مانگنے کے لیے آ گئے, اس کو کچھ دے دیا, بات اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ہمیں اتنا دو اتنا دو, پھر انسان کبھی نکال کے دے بھی دیتا ہے, پھر کہتا ہے کہ تو اس پہ بھی سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ایک ویسے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم لوگ کے اوپر بھی واجب ہے کہ ہم لوگ شکر ادا کیا کریں. اتنی نعمتیں, تو شکر ادا کرو گے تو بڑھا دوں گا. اور تم ذکر کیا کرو, تم میرا ذکر کیا کرو. یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں, خاموشی سے. اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع عام میں, ظاہر ہے وہ فرشتوں کا مجمع ہوگا, یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک ہو, میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہو جاتا ہوں. وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو, میں ایک قدم اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. یعنی اس کی رحمت تو تیار ہے, ہم رحمت کو لینے میں سستی کرتے ہیں. آیت نمبر 154 جو ہے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ مردہ ہیں, مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب شہیدوں کے لیے تو یہ آیت آ گئی, ٹھیک ہے, کہ شہید زندہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ کہتے ہیں وہ تو شہید نہیں ہوئے تھے, یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا تو نام ہی شہید ہے. اور بار بار آ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو امت پہ گواہ بنایا, آپ گواہ ہوں گے, آپ گواہ, اور رسول گواہ ہوں گے, آپ ان سب پہ گواہ ہوں گے. تو شہید کے لیے تو پتہ ہے کہ وہ آ گئی آیت, لیکن اپنے ہی پیغمبر کے لیے شک کے سائے منڈلا رہے ہیں کہ جی وہ کیسے زندہ. اچھا, اب یہ جو آیت ہے, یہ جب بدر میں مسلمان شہید ہو گئے تو لوگوں نے انہیں مردہ کہنا شروع کر دیا, اور دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گئے. امام مالک نے فرمایا کہ غزوہ احد کے 46 سال بعد عمرو بن جموح, عبداللہ بن جبیر ایک ہی قبر میں رکھے گئے تھے, ٹھیک ہے. اور جب سیلاب ان کی قبر کی طرف آیا تو قبر کھل گئی اور وہ ابھی تک تر و تازہ تھی. ایسی کتنی مثالیں. یہ تو پھر صحابہ کرام تھے, یہ تو عام لوگوں کی قبروں کا سنا ہے کہ کھل گئی, بعض وقت کسی وجہ سے تر و تازہ چہرے نکلے. اچھا, اسی طرح یہ بہت بات کی حکومت میں عراق میں ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں, بالکل سمجھاتے ہیں. عراق میں ایسا ہوا تھا نا, یہ 20ویں صدی میں دریائے دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر اللہ تعالیٰ عنہ دیگر شہداء کی قبروں کے پاس پہنچ گیا تھا, تو وہ یعنی خواب میں بتا رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے نکالو. اور جب یہ ہزار ہم مسلمانوں نے پھر وہ منظر دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی موجود تھی. اچھا, اسی طرح حضرت عبداللہ بن سنان اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں ان کے بالوں سے پہچانا گیا, مختلف حصوں سے مختلف صحابہ کرام کو پہچانا گیا غزوہ احد میں. تو کافر کہتے ہیں یہ لوگ زندگی سے محروم ہو گئے. تو یہ آیت اتری کہ شہید تو زندہ ہیں, اور شہیدوں کی زندگی کا تمہیں بالکل شعور نہیں ہے. 155 آیت ہم تمہیں بالضرور آزمائیں گے. پہلے شہادت کا ذکر آ گیا, شہید زندہ ہیں, پھر آزمائش کا ذکر آ گیا, کچھ خوف سے, بھوک سے, کچھ مالوں سے, اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں, اور جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بے شک صبر کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام بھی ہے, لیکن وہ بڑا, اس کا اجر بہت زیادہ بڑا ہے. آیت نمبر 157 میں یہ ہے کہ یہی وہ لوگ جن پر پے در پہ اللہ تعالیٰ نوازشیں اپنی نازل کرے گا. اور آیت نمبر 155 جہاں پر آزمائش کا ذکر آیا ہے, تو آپ دیکھیں کربلا کے واقعے میں تو سب کچھ تھا, یعنی بھوک بھی تھی, پیاس بھی تھی, مال جان سب کچھ انہوں نے داؤ پہ لگا دیا تھا, کسی قسم کی آزمائش رہ نہیں گئی تھی. آج تک زندہ ہے. آج بھی جو ان کے رفش قدم پر چلتا ہے اس کو حسینی راہ پہ چلنے والا ہی کہا جاتا ہے, اور جو یزید کے راستے پہ چلتا ہے اس کو یزیدیت کی راہ پہ چلنے والا, یہ سمبل بن گئی, حسینیت اور یزیدیت سے سمبل بن گئی. اچھا, اب آگے 158 دیکھیں. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان کے درمیان چکر لگائے. جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس ہے. اب یہ صفا اور مروہ, جاہلیت کا جب زمانہ تھا نا, تو یہ صفا والی سائٹ, یہ صفا پر نا اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت, اب یہ نائلہ نام بھی لوگ رکھتے ہیں نا, نائلہ بت کا نام تھا, ٹھیک ہے. تو نائلہ نام کا جو بت تھا,
اس لحاظ سے نہیں رکھنا چاہیے. آئلہ، نائلہ، واہلہ. وائلہ اور واہلہ یہ نام حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج کے ہیں جو کافرہ تھے. یہ تو خیر کوئی رکھتا بھی نہیں ہے. نائلہ بہت رکھا جاتا ہے. تو صفا پر اصاف نام کا ایک بت تھا اور مروہ پہ نائلہ نام کے بت نصب تھے. تو جب اسلام لے آئے مسلمان تو بعد میں جب ان کو صحیح کرتے تھے تو انہیں وہ ریکال کرتے تھے تو ناگوار گزرتا تھا کہ یہاں تو بتوں کے چکر لگتے تھے, یہاں تو بت نصب تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پر کوئی گناہ نہیں, تم یہاں پر دوڑو, یہ تو تم حضرت حاجر علیہ السلام کی سنت کو پورا کر رہے ہو, تم ان کی سنت کی پیروی کر رہے ہو, تو اب یہ واجب ہو گیا وہاں دوڑنا. تو بے شک اب یہ آیت نمبر 159 میں پھر یہودیوں کا ذکر ہے. بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں واضح کر دیا, اللہ انہی لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے مگر جو لوگ اپنی اصلاح کر لیں. جو اصلاح کر لیں ظاہر ہے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا حکم الگ ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں کہ یا تو وہ اصلاح کر لیں آیت نمبر 160 میں, یا پھر وہ جو ہے حق کو ظاہر کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انہیں معاف کر دوں گا. اور جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا, کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے تو وہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے, وہ ہمیشہ سی لعنت میں گرفتار رہیں گے. آیت نمبر 164 دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی, آسمانوں کی تخلیق کی, بارش ہے اور زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, زمین مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے بارش کے ذریعے, جانور پھیلا دیے, نباتات اگا دیں, اور عقل مندوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. آیت نمبر 165 اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت رکھتے ہیں, اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں. اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب آخری عذاب ان کی آنکھ کے سامنے ہوگا تو جان لیں گے تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے. من دون اللہ جہاں آ جاتا ہے نا تو بعض لوگ اس کو مسلمانوں پہ چپکاتے ہیں کہ وہ اولیاء کو لیتے ہیں, انبیاء کو لیتے ہیں, کہ جو لوگ اولیاء اور انبیاء سے مدد مانگتے ہیں اور ان کو یعنی ان کے نام کی مالا جپتے ہیں تو ان کا ذکر ہے. حالانکہ یہ ذکر جو ہے من دون اللہ, جو اللہ کے غیر کو شریک کرتا ہے. مدد لینا ایک الگ چیز ہے, مدد تو ہم آپ ایک دوسرے سے بھی لیتے ہیں. دنیا مدد کے بغیر نہیں چل سکتی, دنیا عالم اسباب کی جگہ. یہاں اسباب کے بغیر ہم اکیلے اپنے طور پر زندگی نہیں گزار سکتے. کہ ہمیں کپڑا بھی چاہیے ہوگا تو وہ بھی فیکٹری سے بن کر آئے گا, ہم وہ کاٹن بھی اگائیں گے تو وہ بھی کوئی اگائے گا تو یہ سارے کام ہوں گے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ کر دیتا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو بھی پیدا کر دیتا, اسی طرح ہم سب کو بھی ساری چیزیں پرووائڈ کر دیتا جیسے بنی اسرائیل کو دی. لیکن یہ عالم اسباب ہے, عالم اسباب میں اسباب کو یعنی اختیار کیا جاتا ہے. کوئی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی جاتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں بس اللہ نے دی. ٹھیک ہے وہ لوگ بھی ہیں, چھوڑا بھی ہے لوگوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا بھی ہے اور علاج بھی کروایا ہے, جادو کا توڑ بھی کروایا ہے, علاج بھی کروایا ہے, علاج کرانا بھی سنت ہے. تو علاج کرانے پھر ڈاکٹر کے لیے لوگ کہتے ہیں اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہم لفظوں کو پکڑنے لگے تو کیا وہ شخص شرک کر رہا ہے؟ حالانکہ شرک وہ بھی نہیں کر رہا. ایک یعنی نارمل بات چیت میں لوگ یہی کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں شفا ہے, مطلب تو یہی ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی, وسیلہ اسے بنا دیا. تو یہ من دون اللہ سے مراد یہاں لوگوں, اللہ کے شریک بت اور جو بھی انہوں نے چاہے ستارے ہوں سورج ہوں وہ شریک ہیں, اور وہ نہیں ہیں جو شریک جن کو ہم نے انہیں شریک نہیں بنایا ہے اولیاء کو اور انبیاء کو, وہ شریک نہیں ہے اللہ کی قدرت میں, وہ اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے اذن سے اللہ کی عطا سے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنا اختیار دیا ہوا ہے, ہم اس گھر پہ اختیار رکھتے ہیں جسے چاہے آنے دیں نہ آنے دیں, تو پھر ان اولیاء کو اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اختیار دیا ہوا ہے. اچھا اب آگے 160 اچھا اس کے حوالے سے ایک ترمذی شریف میں حدیث بھی ہے. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 4:19 ہو رہے ہیں. کتنے بجے تک ختم کریں؟ یہ پورا سپارہ تو کافی لمبا ہو جائے گا, ختم کر لیں گے نصف تک ہی کر لیں. چلو ٹھیک ہے. ترمذی شریف کی حدیث امام مالک
فرماتے ہیں کہ آقا اسلام نے فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور جو میرے بندوں کے ساتھ مجلس اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے اولیاء سے محبت کرتا ہے اس سے محبت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے، اور جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے جو ہے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر قرار دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں یہ اولیاء یہاں مراد نہیں ہے، اولیاء سے تو محبت کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ان کو خدا کوئی نہیں مانتا، وہ بھی مخلوق ہے۔ اچھا اب آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 166 کہ جب وہ یعنی جو پیشوانی کفر ہیں جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، یعنی شیاطین جو ہیں اور جو غلط پیروکار وہ ہیں لیڈر بنے پھرتے ہیں، جب وہ اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے تو وہ کہہ دیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، خود ہی آئے تھے، اور یہ دیکھ کر پیروکار کہیں گے کاش ہم نے ایک موقع اور مل جائے تو ہم بھی ان سے ایسی بیزاری ظاہر کریں، اور یہ چیز ان کے لیے حسرت بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 168 میں کہ زمین میں سے جو اگتا ہے وہ کھاؤ، جو حلال چیزیں ہیں، اور وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ اور آگے آیت نمبر 170 میں کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا عقل نہ رکھتے ہیں۔ اب یہ والی چیز ہم پہ فٹ کی جاتی ہے، آباء و اجداد اگر مکمل رشد و ہدایت والے ہوں تو ان کو ہی فالو کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کفر پہ تھے تو ظاہر ہے ان کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اگر ان کی کیونکہ یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے تو کافروں کے آباء و اجداد بھی کافر ہی تھے، تو وہ یہ کہتے تھے ہم انہی کے راہ پر چلیں گے، ہم کسی اور پہ نہیں چلیں گے، لیکن یعنی اچھے آباء و اجداد جو صحیح العقیدہ ہیں اگر ان کو فالو کرنا تو سنت انبیاء ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیرو ہوں۔ تو جب یہ چیزیں جو ہیں بعض اوقات غلط مس کوٹ کی جاتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے، جو کفار کے لیے نازل ہے۔ آیت نمبر 171 اور ان کافروں کی مثال ایسے شخص کی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا، یہ لوگ بہرے گونگے اور اندھے ہیں۔ یعنی کفار کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو آواز کو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا بہرا گونگا کہا ہے، حالانکہ ان کی سائٹ یعنی ویژن بھی ٹھیک ہے، ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اندھا بہرا گونگا ان کو قرار دیا گیا ہے۔ آگے جو آیت نمبر 173 ہے، پہلے تو آگے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، پھر یہ والی آیت بھی ہم لوگوں کے اوپر چسپاں کی جاتی ہے، اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے اور نافرمانی کرنے والا نہ ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس میں سے زندگی بچا لینے کی حد تک کھا لے تو اس پر گناہ نہیں۔ اس آیت میں جب یہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام جو ہے اس کو بھی غلط اپلائی کیا جاتا ہے، جو کفار تھے وہ بسم اللہ اور بسم اللہ کہہ کے ذبیحہ کرتے تھے، یعنی ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ اللہ کا نام ہٹا کے بتوں کا نام ڈال دیتے تھے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ شرک ہے اور وہ حرام ہے۔ لیکن جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ذبیحہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حرام ہے کیونکہ یہ ان کے نام کا ہے۔ اس وقت یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جب ہم قربانی کے دنوں میں وہی مدرسے والے جب پوچھتے ہیں کس کس کے نام کی قربانی ہے تو وہی ناموں کی لسٹ دے رہے ہوتے ہیں، امی کے نام کی قربانی ہے، میرے نام کی قربانی ہے، اس کے نام کی۔ اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ اب حرام ہو جائے گا؟ حرام اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا نام ہٹا کے ہم کسی بندے کا نام ڈال دیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قربانی اللہ کے نام پہ ہے لیکن یہ اس بندے کی طرف سے ہے، اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا۔ تو یہ عقل اتنی تھک ہیڈڈ کیوں لوگ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو مسلمانوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اس میں بھی لیا جاتا ہے نا اس کو کہ غیر اللہ کا نام نہیں، وہ فاتحہ میں بھی یہی آتا ہے، اللہ کے نام پہ ہم کھانا دیتے ہیں، یتیم خانے میں بھیجتے ہیں یا غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو وہ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ثواب کسی کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ثواب پائے ماں باپ تک پہنچے، اس کو بھی تو غلط بولتے ہیں۔ ہاں تو وہ ان کو سوچنا چاہیے نا کہ ایک ثواب ہم پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ تمہارا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، نیت پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو ہم بھیج رہے ہیں ہم اپنے نام کی قربانی کرا رہے ہیں تو وہ بھی پھر حرام ہو جانا چاہیے۔
پھر اس میں سے بھی ہٹا دے گئے اللہ کے نام پہ قربان. لنگر بھی جو بڑے بڑے مزارات کے لنگر ہوتے ہیں اس کے بارے میں ماشاء اللہ بہت کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے کہ آپ کھانا کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. کھانا بالکل کھانا کھلانے والے. بھلے دو لقمے ہو بھلے ایک روٹی برکتیں ہو. رکھی بالکل اتنی بالکل. برکتیں اور ہیں. جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں کتنے پیارے محبت سے سب کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں, اتنے ڈشیں بناتے ہیں, یہ اللہ ہی مت دیتا ہے. بے شک. وہی تو ہے. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو کتاب میں تحریف کرتے ہیں, جو چھپاتے ہیں, اس کے بدلے حقیقی قیمت حاصل کرتے ہیں, وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. آگے 175 آیت نمبر ہے, اور آیت نمبر 175 میں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. آیت نمبر 178 میں آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ ریپوٹیشن جہاں آیت نمبر 177 بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ جو ہے مشرق یعنی صرف تم نمازیں پڑھ لی اور وہ کر لیا. اصل نیکی کیا ہے کہ جو شخص اللہ قیامت کے دن پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, پیغمبر پر ایمان لائے تو اللہ کی محبت میں اپنا مال برابر داروں پر, یتیموں پر, محتاجوں, مسافروں, مانگنے والوں پر, غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, جب بھی وعدہ کرے پورا کرے, اور تنگ دستی میں, سختی کے دنوں میں جو ہے, اور جنگ کی شدت کے وقت بھی صبر کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. پھر آگے اے ایمان والو, تم پر ان کے خون کا بدلہ فرض کر دیا, قصاص کا ذکر آ گیا. جو ناحق قتل کیے جائیں, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر فرما دیا ہے. اور قصاص میں کہا ہے آگے آیت نمبر 179 میں, تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے. اب وہاں تو ایک شخص کو مارا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں زندگی ہے. کیوں زندگی ہے؟ کیونکہ ایک شخص نے اتنے لوگوں کا قتل, اگر ایک کا بھی قتل کر دیا, اب آپ اس کو اگر نہیں ماریں گے تو اس کی تو باقیوں کو بھی ایک موٹیویشن ہوگی کہ اس کو تو کوئی سزا نہیں ملی, بھلا چنگا گھوم رہا ہے تو چلو ہم بھی کر لیں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے. اور آج یہی ہو رہا ہے, وہ بھی یہی رہا ہے. تو اور وہی ہوتا تھا کہ معاف کر دیا جاتا تھا جو ہوتے تھے مقتول کے وارث, اس کو اگر کوئی معاف کر دے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو پھر ورنہ یہ ہے کہ قصاص کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ضروری ہے, اور اس سے معاشرے میں تمہارے جو ہے وہ استحکام آئے گا. اور اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا, رب میں دستور تھا کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو قاتل کے ساتھ اس قبیلے کے 100 اور 200 لوگوں کو قتل کر دیتے تھے. یہ بھی کہا, اور یہ سب کچھ چل رہے ہیں زمانے جاہلیت کی چیزیں آج بھی چلنی شروع ہو گئی ہیں. اور اگر عورت قتل کرتی تو اس کے مرد کو قتل کر دیا جاتا تھا. مطلب اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں تھیں. اور تم پر فرض کیا جاتا ہے آیت نمبر 180, جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے, اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو وہ وصیت کر دے. وصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وصیت ضرور وہ کر دے, اور وصیت کو سننے کے بعد اگر کس نے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی کے بدلنے والوں میں سے ہے. پھر آیت نمبر 182 ہے کہ اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے طرفداری, زیادتی کا اندیشہ ہو, پھر ان کے درمیان صلح کرا دیں, تو یہ وصیت کا ذکر ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے 183, اے ایمان والو, تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اچھا, یہ 2 ہجری 10 شعبان کو روزے فرض ہوئے, ٹھیک ہے. اور مدینے یعنی جو تحویل کعبہ ہوا اس سے کوئی 15 دن پہلے جو تھے اس وقت بھی یہ مدینے میں تحویل کعبہ ہوا تو 15 دن پہلے بھی یہ فرض تھے. پچھلی امتیں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے کرتی تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی کر دی ہے تمہارے لیے. اور اب جو ہو تم یعنی روزانہ ہم کھاتے بھی ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں, تو کتنی بڑی آسانی ہے, اور نہ 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھنے کا آتا تھا. پھر آگے آیت نمبر 184 میں یہ ہے کہ جس میں طاقت نہ ہو وہ آگے گنتی پوری کر لے. اور فدیے کا ذکر ہے. آیت نمبر 185 میں آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, جو لوگوں کی ہدایت رہنمائی کرنے والا ہے. تو قرآن پاک 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا, اور کہتے یہی ہیں کہ قرآن پاک جو یکبارگی اکٹھا جو اترا آسمانی دنیا پر نازل کر دیا گیا, بیت العزت میں رکھ دیا گیا. پھر شب برات جب آتی ہے, اور 23 سال تک عاقل اسلام کے قلب انور پر اترتا رہا آسمانی دنیا سے یہاں پر رمضان کے مہینے سے. اور یہ جو تھا بیت العزت میں رکھا گیا, اور وہاں سے پھر یہ پہلے آسمان پر آیا. اچھا, اب آپ آ جائیں آیت نمبر 186 پہ کہ آج جب میرے بندے آپ سے
میری نسبت سوال کریں تو بتا دیں میں نزدیک ہوں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ میری فرما برداری اختیار کریں. تمہارے لیے پھر روزوں کے مسئلے مسائل آ گئے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کیا کریں گے، ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ روزوں کے دن کیسے گزارو، راتیں کیسے گزارو. پھر آگے 188 ہے تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچاؤ، اور یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، یہ گناہ اللہ تعالی نے قرار دیا ہے. اور آپ سے لوگ نئے چاندوں کا سوال کرتے ہیں کہ یہ نئے چاندوں کا بارے میں دریافت کریں. فرماتی لوگوں کے لیے اور حج کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، چاند کا گھٹنا بڑھنا اس سے حساب لگایا جاتا ہے، پورا راستوں کا بھی حساب لگایا جاتا ہے اور دنوں کا بھی حساب لگایا جاتا ہے. اچھا، اب یہ روزوں کا جو ذکر ہے تو روزوں میں آیا ہے کہ فدیہ دے دیا جائے کوئی اگر، تو اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بڑی پیاری سی، اور اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ کیا چلتا ہے، عقل اسلام کیا اختیار پتہ چلتا ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک مسکین صحابی تھے، کچھ تھا نہیں ان کے پاس، روزہ توڑ دیا انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا غلام آزاد کروں گا، اس کی تو میں استطاعت نہیں رکھتا. انہوں نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہنے اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا. کہنے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، کہنے میں تو یہ 30 روزوں میں سے ہی ایک میں گڑبڑ کر بیٹھا ہوں، تو 2 مہینے کے لگاتار کیسے رکھوں. تو انہوں نے علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ. اتنی دیر میں کہیں سے ایک کھجور کا ٹوکرا آیا. انہوں نے فرمایا آقا اسلام نے کہ کہاں ہے وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کو بلایا، اس نے کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور اسے تم صدقہ کر دو. کہ اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا تو مسکین پورے مدینے میں کوئی نہیں ہے، تو میں ہی نہ اپنے پاس رکھ لوں. آقا اسلام فرمانے یعنی مسکرا پڑے کہ کیسا شخص ہے، ایک تو روزہ توڑا، پھر اوپر سے ہے کچھ نہیں دینے کو، اور جو کھجوریں آئی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں میں سب سے بڑا مسکین ہوں. کہنے جاؤ تم اپنے گھر والوں کو کھلا دو، یہ تمہارے لیے. اب یہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنا اختیار یوز کیا اور اس کے لیے یہ اجازت انہوں نے دے دی. اگر سفر کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے، اس کا کیا وہ دیتے ہیں؟ اس کا کچھ نہیں دیتے، اس کا آپ کرتے ہیں. اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی آپ روزہ رکھیں گے تو آپ بعد کے میں روزے رکھو جو سفر کی وجہ سے چھوٹے. سفر کی وجہ سے چھوٹے، اور اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ رکھیں گے. وہ جو ہے نا فدیہ وہ لوگ دیتے ہیں جو صحت یاب ہونے کے بعد بھی ایسے نہیں ہو سکیں گے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو. اتنا بڑھاپا، ایکسٹریم کا بڑھاپا ہے، وہ نہیں رکھ سکتے اچھا روزہ. پھر یہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن آپ اتنا سا اور بتائیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے جو روزے ماں باپ کے جیسے رہ جاتے ہیں بیماری ان کا فدیہ جاتا ہے. تو ان کا کتنا جاتا ہے؟ یہ پوچھ کے ہر دفعہ پوچھتے ہیں، ہر دفعہ بھول جاتے ہیں. یہ پوچھ کے بتائیں گے. ویسے تو آپ گندم کے حساب سے ہے. ویسے تو یہ کہ آپ پڑھ بھی سکتی ہیں، روزے رکھ بھی سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اتنے آپ کر نہیں سکیں گے کہ اپنے روزے پورے کریں تو ان کے روزے پورے کریں. اگر ایسے جس طرح نقلی روزے رکھتے ہیں، روزے بھی لوگ بخشتے ماں ہیں، باپ کے نمازیں بھی ان کی طرف سے پڑھی جاتی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں. ہم کنفرم کر کے آپ کو پھر بتا دیں گے. آج کا وہ بھی بتائیے. اور لیکن فدیہ جو ہے وہ بالکل آسانی ہو جاتی ہے فدیے کی. اچھا، اب آگے جو ہے اللہ کی راہ میں ان سے دفاعاً جنگ کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں. آیت نمبر 190. اچھا، اس سے پہلے آیت نمبر 189 میں جو آ رہا ہے نا کہ گھروں میں تم پشت کی طرف سے، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ. نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنا ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو. ہوتا کیا تھا زمانے جاہلیت میں، عرب کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جب احرام باندھ لیتے تھے اور ضرورت پڑتی تھی گھر آنے کی تو وہ گھر کے پیچھے کی طرف سے نا سوراخ کر کے وہاں سے آتے تھے اور اسی کو بڑی نیکی سمجھتے تھے. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تو اس کو منع کیا گیا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے دفاعاً جنگ کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو ہمارے اسلام میں تو یہ بھی ہے نا کہ پھلدار درخت کو نہ کاٹو، بوڑھوں بچوں عورتوں کو کچھ نہ کہو. اب تو خیر وہ چیز ہی ہٹ گئی، اب تو سب کو پکڑ کے گھسیٹ دو، تھپڑ بھی لگا دو، جو کچھ چاہو کر دو. اور صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، جب انہوں نے اپنے سپہ سالار کو اس میں یزید بن ابی سفیان کو پیادہ ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت ان کو انسٹرکشنز دیں کہ دیکھیں پھلدار درختوں کو نہ کاٹیے گا اور ان کو شیردار یہ جو جانوروں کو نہ ہلاک کیجیے گا. تو یہ سب انہوں نے ان کو بتا کے بھیجا. آیت نمبر 191 میں کیا ہے کہ جہاں بھی اور دوران جنگ ان کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو، انہیں وہاں سے باہر نکال دو
اب اب اگر ہم صرف اس آیت کو لے لیں، پچھلی آیت کو ہم دیکھیں ہی نہیں، تو اس کا میسج ہمیں ملتا ہے کہ جہاں بھی تمہیں کافر نظر آئے مار ڈالو. اس کو پیچھے سے جوڑنا ضروری پڑے گا، ورنہ ہم یہ غلط میسج دے رہے ہوں گے. پیچھے کیا آ رہا ہے کہ تم دفاعن جنگ کرو، اگر اگلا تم پہ جنگ مسلط کر رہا ہے پھر تم جنگ کرو، پھر تم ان کی طاعت میں رہو. تو یہ الگ سے ہم اگر کہہ دیں گے تو یہ الگ چیز بن جائے گی. اور وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں انہوں نے نکالا تھا. فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے. ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے خود وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تم بھی انہیں قتال کر دو. کافروں کی یہی سزا ہے. تو اس میں یہی بتائیے صلح حدیبیہ کی بات کیا ہوا تھا. معاہدے کے مطابق مسلمان کعبے کی زیارت کو جانے لگے، تو ان کو یہ ڈر تھا اس وقت کہ کافروں نے اگر ان پر حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں حدود حرم میں تو ہم کیا کریں گے. تو ان کے لیے آیا کہ تم خود تو جنگ نہیں کر رہے نا، اب جب وہ تمہارے اوپر جنگ مسلط کر رہے ہیں تو پھر تم اپنی دفاع میں کرو گے. اس بات کو تو چیز یعنی آیت کو ہم بیچ میں سے اٹھا کے جنگوں کے درمیان بھی اسلام کے اندر عورتوں اور بچوں کے لیے بالکل وہ دیا گیا ہے. آج کا دور دیکھیں، بچوں کو چھوڑا نہ عورتوں کو بالکل چھوڑا. اب کسی کو نہیں چھوڑا، سب ایک ہی لاٹھی سے ہاتھ دیے گئے، تو بے گناہوں کو ہی پکڑا جا رہا ہے. اچھا اب کیا ہے 194، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت مہربان ہے. اور جنگ کرتے رہو، آیت نمبر 193، کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے تابع ہو جائے. اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہ کرنا. آیت نمبر 194، حرمت والے مہینے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ ہیں ایک تو محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج، کہ ان میں جنگ ہمیشہ سے اوائڈ کرتے تھے اہل عرب بھی. تو یہ جو ہیں حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدن ہے، پس آپ تو اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی. اللہ سے ڈرتے رہو. تو آیت نمبر 194 میں کیا ہے کہ عرب جو ہے ہمیشہ سے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، اور ان کا باہمی معاہدہ یہ تھا کہ یہ 4 مہینے جو ہیں وہ جنگ نہیں کرتے تھے. اچھا اس میں جنگ بند کر دی جاتی تھی. لیکن ہوا کیا، جب مسلمان سن 7 ہجری میں ذیقعد کے مہینے میں عمرے کے لیے گئے تو کفار نے جنگ شروع کر دی. حالانکہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ذیقعد ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے تھے، اور اپنے پرانے دستور کو بھی نظر انداز کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ماہ حرام کا پاس نہیں کر رہے تو تم بھی ان کا پاس نہ کرو، تم بھی ان کو قتل کر دو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے. اچھا ابھی تو یہ جہاد کا ذکر آیا. آیت نمبر 195 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب مالی جہاد کا ذکر آ گیا، مال خرچ کرو، اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اچھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے انسان جہاد کو بالکل ترک کر دے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ڈیٹیل زیادہ ہو جائے گی، اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ جو امام ترمذی لکھتے ہیں راوی ہیں کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ ہم پر قسطنطنیہ جو آج کا آپ سمجھیں استنبول ہے اس پر حملہ کیا. کانسٹینٹینوپل جو ہے یہ ماڈرن ترکی ہے. تو رومیوں کا ایک بڑا لشکر ہمارے مقابلے میں آ گیا، مسلمانوں کی فوج بھی ڈٹ گئی، ٹھیک ہے. اور ایک مسلمان سپاہی نے تنہا جو تھا نا لشکر روم سے لڑائی شروع کر دی، ان کی صف میں گھس گیا اور لوگ چلائے کہ سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھڑے ہو کر کہ تم نے اس کا غلط مطلب لیا ہے. تم اس کا شان نزول بتاؤ. جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مجاہدوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تو ہم انصار جو تھے انہوں نے خفیہ مشورے یہ کیے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اسلام سے اسٹرانگ ہو گیا ہے تو اب ہم اپنی یعنی اکانومی کو امپروو کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاد کو، زراعت تجارت اس میں ہم آ جاتے ہیں. تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے انصار اگر جہاد کو چھوڑ کے تم صرف زراعت اور تجارت پر ہی آ جاؤ گے تو اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، تم دونوں طرف اپنی کنسنٹریشن رکھو. تو حضرت ابو ایوب انصاری تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، وہاں لڑتے رہے اس قسطنطنیہ میں، یہاں تک کہ شہادت کا جام پی لیا. وہی ان کا مزار مبارک بھی استنبول میں. تو آگے پھر دیکھیں آیت نمبر 196، یہ حج کے مناسک کا ذکر ہے کہ مکمل کرو، روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے کر لو. اور یہ جو حج تمتع، حج افراد اور ان ساروں کا ذکر ہے. تو اس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں ذکر کیا کریں. ابھی تو عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کا کیا
کیا حکم ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ تو بال پورے اترواتے ہیں, تھوڑے سے اتروانے ہیں. مردوں کے لیے تو پورا فل حلق ہی ہے. آپ کے پور تک اتنا مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی. مردوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے کہا ہے کہ سر آپ نے منڈانا پورا کا پورا حلق کا ہے. ہاں پورا ہی عورتوں کے لیے, حلق. عورتوں کے لیے بعض نہیں بھی کرواتے, لیکن حلق میں کہتے ہیں کہ بھلائی ہے اور وہ کروا لینا چاہیے. تو مرد بھی تھوڑے سے کٹوا لو, تھوڑے سے کٹوا. تو اس میں جو ہے حلق کا سوری عمرے اور حج کا آ رہا ہے. حج کی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں, افراد ہیں جس میں آپ جاتے ہیں اور حج کر کے آ جاتے ہیں, عمرہ الگ کرتے ہیں, حج الگ کرتے ہیں. پھر تمتع والا حج ہے جس میں عمرہ پہلے کرتے ہیں, پھر احرام اتار دیتے ہیں, پھر حج کرتے ہیں. پھر قران ہے جو ایک ہی یعنی اس پہ ایک ہی احرام میں آپ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں, پھر وہ احرام بندھا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ حج کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ حلق کراتے ہیں, تو وہ عمرہ وہ قران کہلاتا ہے. تو یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حج کے ٹائم قریب ہوں گے. ہم لوگ جب گئے تھے ہم لوگ نے حالت میں قران ہی کیا تھا. ہم لوگ جب گئے تھے 1 یا 2 ذی الحجہ تھا جب پہنچے تھے, تو وہاں عمرہ کیا, پھر اسی میں رہے احرام میں, پھر ہم لوگ حج کر کے پھر فارغ ہوئے تھے. اچھا اس میں ایک چیز آیت نمبر 196 میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچائے. پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو, اور اگر وہ پہلے کروا لے یہ کام, تو بدلے میں روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی دے. اس طرح دم وغیرہ جو ہے وہ اس کا ہے. پھر حج کے چند مہینے معین ہیں, نصف کہاں تک ہو رہا ہے, بس اب ہونے ہی والا ہے, یہاں تک ہی کافی ہے. اچھا آیت نمبر 197, حج کے چند مہینے معین ہیں, شوال, ذیقعد اور عشرہ ذی الحجہ. تو جو ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے, تو حج کے دنوں میں نہ وہ کرے اپنی خواتین کے ساتھ ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے 198 میں کہ تم پہ اس بات پر کوئی گناہ نہیں اگر تم زمان حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی جو وہاں پر اپنے کاروبار کر رہے ہیں تو وہ ساتھ میں حج بھی کر لیں, اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں. ورنہ وہاں کی ایک جاہلانہ رسم تھی کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تھے, یہ ان لوگوں کے لیے اتری جو تاجروں, مزدوروں اور ساربانوں کا کہتے تھے کہ ان کا حج ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی کمائی میں لگے ہوئے ہیں. تو انہیں اجازت دی کہ تم نفع بھی کماؤ اور اپنے حج کے ارکان بھی تم پورے کرو. اور پھر عرفات سے واپس آؤ, مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو, اور پھر اس کے بعد تم آیت نمبر 199 وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے لوگ واپس آتے, منا آیا کرو. پھر منا میں اللہ کا خوب ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو. آیت نمبر 200 ہے. یہ جو ایک جاہلیانہ رسم تھی کہ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تھے نا یہ عربز, تو وہ کرتے یہ تھے کہ وہاں پر بیت اللہ کے پاس بڑی بڑی مجلسیں منعقد کرتے تھے, وہاں اپنے باپ دادا کی اچھائیاں بیان کرتے تھے, خوب تعریفیں کرتے تھے, زمین آسمان ایک کر دیتے تھے. اس کو منع کیا گیا ہے. تو کہا گیا کہ بجائے اس کے کہ تم اپنے باپ دادا کی بڑائیاں بیان کرو, تم اللہ کا ذکر ذوق و شوق سے کیا کرو. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر 201 میں ہے کہ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہیں ہم لوگ اس کو اینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ڈیٹیلز اگر آپ ڈالتے جائیں نا تو ان کو پھر اوائڈ کرنے کا دل نہیں چاہتا, اور ڈیٹیلز ڈالیں تو وہ لمبا بھی ہوتا چلا جاتا ہے. تو آج یہیں تک کا ہم لوگ کر رہے ہیں, اور